اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 نومبر 2022 نیشنل سیونگ کے آفس میں اس وقت ہم موجود ہیں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کی ہم نے ہنگامی میٹنگ جو ہے آج یہاں پہ کال کی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو 13 اکتوبر کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی عبدالرحمان خان کانجو صاحب نے کروائی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو 8 نومبر 2022 کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی ایاز صادق صاحب نے کروائی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو کہ عبدالرحمان خان کانجو صاحب اور احسن اقبال صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کی موجودگی میں، بالکل یہ وہی ایجنڈا ہے جس کے اوپر سستی کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اور تو اور اس معاملے کو تول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ملازمین میں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک تفریق پیدا ہو. جیسا کہ پچھلے دنوں سیکریٹریٹ کے افسران جو کہ محروم تھے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا، جس میں سے کچھ کیڈر یا کچھ افسران 17 سے اوپر کے رہ گئے تھے. اس بے چینی نے ان کو بھی باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے اور ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید 1 سے 16 کا جو ہے پریشر ہے، اس وجہ سے ان کا نہیں کیا جا رہا ہے، 1 سے 16 کا مسئلہ حل ہوگا. تو میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ کیڈر رہ گئے ہیں آپ فل فور کریں ان کا 17 سے اوپر کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے بعید ہم سے کیے ہیں آپ نے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آئی ہوئی ہیں جس میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے سفارشات ہیں، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافہ ہے جو کہ لاسٹ میٹنگ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کے سامنے یہ معاملات طے بھی ہوئے، ڈسکشن بھی ہوئی، مگر فائنینس ڈویژن اس کے اوپر سست روی کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے. تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی، اس میں بالکل ہم نے 2 کیٹیگریز کے اندر اس کو کہا تھا کہ رکھا جائے. پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو علیحدہ سے اور تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک ملازمین کو ایک پالیسی بنائی جائے. لاسٹ میٹنگ میں بھی اس کو غلط رنگ دیا گیا کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ غالباً 10 سال کا جو ہے ٹائم فریم رکھ دیا گیا یا طے کیا گیا ہے. ابھی کمیٹی بنی نہیں. ہاں، میٹنگ کی ڈسکشن میں یہ ہم نے لازمی کہا کہ 10 سال لوگوں کو ہو چکے ہیں ایک سکیل میں کام کرتے ہوئے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے موقف کو تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ایک پالیسی اس حوالے سے بننی چاہیے. درینہ مطالبہ جس کے اوپر رضامندی بھی دکھائی گئی، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا، اس کے اوپر بھی کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، میں تمام ملازمین کو بھی بتاتا چلوں اور اپنی انتظامیہ کو بھی، اداروں کے جو اسپیشل برانچ وغیرہ وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات جو ہے ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا 10 فروری 2021 کو، 11 فروری 10 کا احتجاج تھا. 3 وفاقی وزراء نے اس پہ دستخط کیے تھے. وفاقی ملازمین کی صوبوں کی طرز پہ اپ گریڈیشن، معذرت کے ساتھ شاید کسی کو برا لگے، اگر ایگزیکٹو الاؤنس جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ صوبے کی طرز پہ لے سکتے ہیں تو ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر اس سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو الاؤنس دینے سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں. ان پیچیدگیوں کو تو ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا گیا، مگر ملازمین کو جب اپ گریڈیشن دینے کی بات آتی ہے تو 10 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کیا کیا معاملات وہاں پہ آئیں گے. بڑا سمپل فارمولہ ہم نے ایک لمبی ڈسکشن کے بعد رکھا ہے، اس کو فل فور پورا کیا جائے. ہمارے آخری احتجاج کو 10 دسمبر کو، آج سے 8 دن بعد جو ہے 1 مہینہ پورا ہو جائے گا.
ہمارے افسران بھی اس وقت احتجاج پہ ہیں وفاقی سیکریٹریٹ کے. میں بالکل واضح کر رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے مطالبے کے اوپر ہیں جو کہ وفاقی کابینہ نے اس کے اپروول دی ہوئی ہے, اور وہ کچھ افسران ہیں, کچھ کیڈرز ہیں, ان کو اور ہمارا کلیش کروایا جا رہا ہے کہ جی ان کو دیں گے تو پھر آپ کا ہوگا. بالکل آپ ان کو دیں, ہم اس کے حق میں. جب تمام کیڈرز کو دے دیا, 2-4 رہتے ہیں, تو ہم ان کی مخالفت کیوں کریں گے؟ وہ حقدار ہیں, ان کو ملنا چاہیے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وزارت خزانہ کے سامنے تمام ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں ڈرا نہیں, میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ, مجھے ان صفوں پہ تلاش کر, میں انشاءاللہ تعالی وزارت خزانہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا. اگر ہمارے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا, پھر سے بے ایمانی کی جائے گی, میں پھر باہر نکلوں گا. جیل بھیجیں گے, میں پھر آؤں گا. میں تب تک باہر نکل کے آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک جو جائز آئینی مطالبات میرے بچوں کے اور آپ ملازمین کے ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے. آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. میں تو صف اول میں ہوں, اور یہ دیگر قائدین سیکریٹریٹ سے, یوٹیلٹی سٹور سے, ایجوکیشن سے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے, پی ڈبلیو ڈی سے, پاکستان سپورٹس بورڈ سے, اے ٹی وی سے, ریلوے سے, آئی ایس کو سے, سی ڈی اے, پی ڈبلیو ڈی, نیشنل سیونگ, اے جی پی آر, یہ تمام اداروں کے پوسٹ آفس کے ساتھی ادھر موجود ہیں. شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے. صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ, میڈیکل یا کنوینس الاؤنس بڑھتا ہے تو وہ آپ کو بھی ملے گا. وقتی طور پہ صوبوں سے اور ہمیں پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاق کو اپ گریڈیشن مل گئی, تو میں صوبوں کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ اپ گریڈیشن ہے جو آپ کو 2014 سے ملی ہوئی تھی. 8 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے, ابھی تک نہیں ہوا. ہم کسی بھی مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں. بیوروکریسی کا یہی کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیلنگ ٹیکٹکس یا اس کی طرف سے لے کے جائے. احتجاج کوئی بھی ہو, مطالبات تبھی پورے ہوتے ہیں جب قائدین کے پیچھے ملازمین یا شرکا کی تعداد ہو. میں امید کرتا ہوں کہ جو یونینز کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی 8 نومبر کو ہم وزارت خزانہ کے سامنے بلا رہے ہیں آئندہ کا لائحہ عمل دینے کے لیے 8 دسمبر کو, اس میں ایک بڑی تعداد ملازمین کی ہوگی, اور اس میٹنگ کو آپ نے ایک بڑے اجتماع میں کنورٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو لائحہ عمل دیں گے ہم پوری پلاننگ کے ساتھ. آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا, ابھی بھی وعدہ ہے کہ میں کم از کم ان مطالبات سے پیچھے نہیں, اور میں تو عملی طور پہ میدان میں ہوں. میں دوبارہ سے نکلوں گا. جو گھروں میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں, وہ لیڈران جو احتجاج میں نہیں آتے اور کہتے ہیں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, ان سے سوال کریں کہ آپ کا کیا کردار ہے ماں سوائے ملازمین کو گمراہ کرنے کے. وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے احتجاج سے 2 دن پہلے یہ کہا کہ اپ گریڈیشن کی سمری اپروو ہو گئی ہے, 50% کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے. کہاں گئی وہ سمری, کہاں گئی 50% تنخواہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. بالخصوص دیگر مطالبات تو ہیں. اے ٹی وی کے ہمارے ملازمین جن کی 22 مہینے کی تنخواہیں رہتی ہیں, ایجنڈے پہ ہیں, ہمیں یاد ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ہماری میڈم پریزیڈنٹ رحیمہ رحمان کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. پی ڈبلیو ڈی سے ہمارے ساتھی اسلام الدین بھائی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. پوسٹ آفس سے راجہ بلال صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, بالکل ہمارے نالج میں ہے. اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ احتجاج پارلیمنٹ سے شفٹ ہو کے پھر پی ڈبلیو ڈی, فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن یا پوسٹ آفس کی طرف بھی جا سکتا ہے. ہم کسی انتظامیہ سے, ہم بالکل موڈ میں نہیں ہیں کسی بھی مینجمنٹ یا اس کے خلاف جائیں, مگر یہ بھی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قائدین کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے. آپ سب کے لیے میسیج ہے کہ ہم سب ایک تھے,
ایک ہیں انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد. یہی آپ کا اتفاق اتحاد انشاءاللہ تعالی, ادھر لے آؤ, یہی آپ کا اتفاق اتحاد بیچ میں بھی بولے گے. بھاجپا قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھاجپا قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھاجپا قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میری درخواست ہے اپنے پینشنرز سے, ہم نے بالکل ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, انتظامیہ کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. ہمارا کام ہے مطالبات کو مذاکرات کی میز پہ لے کے جانا. انتظامیہ کے اوپر ہے کہ وہ کون سے مطالبے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. بٹ دا پوائنٹ از, خواہ ریگولرائزیشن ہو, اپ گریڈیشن ہو, ان ایشوز کو ہم نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی نالج میں بھی ہے, اور تمام احتجاجوں میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی منتخب حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کسی بھی اینٹی اسٹیٹ حکومت دشمن پالیسی یا حکومت دشمن قوتوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ملازمین غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی غیر سیاسی رہیں گے. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پرامن تھے, پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. 8 تاریخ کو, 8 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو آپ کو میں شیئر کروں گا. بصورت دیگر 8 دسمبر کی تیاری کریں وزارت خزانہ کے سامنے. جو کچھ افسران بھی رہتے, میں ایک دفعہ پھر سے یہ بات کروں کہ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر تمام آپ نے افسران کو دے دیا گریڈ 17 سے, تو کچھ رہتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان لڑائی کی کیفیت پیدا نہ کروائی جائے کہ شاید ہماری وجہ سے ان کا نہیں کر رہا. بالکل آپ ان کو دیں, ہم اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی کھڑے ہیں. اپ گریڈیشن اور دیگر معاملات ہمارے کریں, اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہے, وہ ہم پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں, مگر جب تک ایک چیز بہت کلیئر ہے, یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تحریک ختم نہیں ہوگی. اس میسج کو شیئر بھی کر دیں تمام ملازمین. پھر بتاتا چلوں, 8 دسمبر 2022 تمام ملازمین نے وزارت خزانہ کے سامنے ہر صورت میں پہنچنا ہے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد. اور تکبیر, اللہ اکبر, رسالہ یا رسول اللہ, حیدری یا علی, حیدری یا علی. رحمان باجوہ صاحب زندہ باد, رحمان باجوہ صاحب زندہ باد.